الحمد لله الذي أسعد وأشقى. الحمد لله الذي أسعد وأشقى وأمات وأحيا وأضحك وأبكى وأوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأزر وأقنى ثم خصص بعد عباده باليسر والغنى وعين بفضله من تزكى من عباده من تزكى ماله من زكى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا وزير له ولا بشير له ولا مشير له ولا ند له ولا ضد له ولا كفو له ولا معاهد له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وعمدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وسراجنا ونذيرنا وبشيرنا هادي سبيلنا راوي عديلنا وإمامنا وإمام كل مولانا محمدا عبده ورسوله هو المصطفى والمرتضى وسيد الورى وشمس الضحى وبدر الدجى وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه كنجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا
بآياتنا يجحدون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم استغفر الله یقین دانم دری عالم کی لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو توصل الہ وانت تظہر حبہ فہذا العمر فی القیاس بدیع لو كان حبك صادقا لأعطيته إن المحب لمن يحب مطيع قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے جس کا تو چاند تھا وہ ستارے ہی نہ رہے قدر قرآن دائے کی جان دنیا دار نبی نے قدر قرآن دا جانن والے جا ستے شہر مدینے محترم سامعین بھائیوں دوستوں بزرگوں ساتھیوں قرآن مجید فرقان حمید میں سے 3 آیات احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک حدیث اور چند اشعار پڑھے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے، التجا ہے، عرضی ہے، دعا ہے، باری تعالی حق سچ بیان کرنا توفیق بخشے۔ مجھے بھی آپ بھائیوں کو، ہم سب کو، مسلمانوں کو، مسلمین مومنات مسلمین مسلمات مومنین مومنات ہم سب کو اللہ تعالی سننے سنانے کے بعد اس پہ عمل صالحہ نصیب فرمائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے
مشن دیا، ایک کام دیا۔ ہر نبی اپنے دور میں، ادوار میں، اپنے زمانہ میں اللہ کے احکامات کو سناتے رہے، سمجھاتے رہے، بتاتے رہے۔ آگے والوں نے، امتیوں نے، سننے والوں نے انبیاءوں کی باتوں کو نہ مانا، تحریف کی، تکذیب کی۔ قرآن بھرا ہوا ہے ان کے واقعات سے کہ جنہوں نے مانا، ایمان لے آئے، ان کی اللہ نے تعریفیں فرمائی ہیں، بشارتیں فرمائی ہیں، انعامات کا ذکر ہے۔ اور جنہوں نے انکار کیا، بغاوت کی، سرکشی کی، نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کو شہید کیا، ایمان کی دعوت دینے والے، توحید کی پکار لگانے والے، ان کو قتل عام کیا، شہید کیا، ان کا بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ اور جنہوں نے نبیوں سے بغاوت کی، نبیوں سے جنگ کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد فرمایا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کی توحید کو، وحدانیت کو اجاگر کیا۔ بڑی زندگی ہے، بڑا عرصہ ہے۔ امت نے، قوم نے نہ مانا، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے بیڑا بنوایا اور ماننے والوں کو نجات دی۔ جنہوں نے جنگ کی، انحراف کیا، بغاوت کی، سرکشی کی، وقت کے نبی کی بات نہ مانی، قدر نہ کیا، اللہ نے انہیں غرق کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا۔ انہوں نے بھی اپنے والد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، انہوں نے بھی بغاوت کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا۔ بتوں کی مخالفت میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ نے بچا کے دکھایا۔ سچ اور جھوٹ کا موازنہ کیا کہ جھوٹ کیا ہے۔ جھوٹوں نے، کذابوں نے، نہ ماننے والوں نے سر توڑ کوشش کی ابراہیم جل جائے گا، مگر حق کی بات کہنے والا، حق سنانے والا، حق پہ چلنے والا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلتی آگ سے بچایا۔ اور جو نہیں مانتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد فرمایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے بیت اللہ بنوایا، بہت بڑی قربانی لی، تو حق کا پلڑا بھاری رہا۔ جھوٹوں کا، کذابوں کا، منافقین کا، مشرکین کا، منکرین کا، اسلام کے دشمنوں کا اللہ نے کلا کما کیا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے کیسے ترتیب بنائی کہ جس کے مارنے کے لیے ہزاروں بچے ذبح ہوئے، اس موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی کے گھر سے پلوایا، اسی کے گھر کی غذا کھلوائی، اور بقول آسیہ کے عَسَىٰ يَنْفَعُنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، اس کو بچہ بنائیں گے، ہماری اولاد نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پالا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ نے نبوت سے نوازا، پھر وہی فرعون، پھر وہی موسیٰ، کتنے بڑے مقابلے ہوئے۔ فرعون نے جتن کیا کہ موسیٰ کو مٹا دیں، اللہ کے دین کو مٹا دیں، کمزوروں کو ختم کر دیں، میری چودراہٹ، میری صدارت، نعوذ باللہ، میری خدائی، میں مولا پاک رہوں، اللہ بن کے رہوں۔ مگر بھائیو، دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
کذاب کو، اس کے ماننے والوں کو، اس کے چہرے کو، ان کی پارلیمنٹ، ان کی اسمبلی، ان کے دہشت گرد، ان کے جلادوں کو اللہ رب العزت نے دریا نیل میں، کلزم میں غرق کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے ماننے والوں کو، غریبوں کو، بنی اسرائیل کو بچا کے دکھایا۔ سمود علیہ السلام، عاد علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کی قومیں برباد ہوئی کہ ہواؤں میں گئے، کوئی جکڑوں میں گئے، کوئی صیحہ فرشتے کی آواز سے سینے پھٹ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ جنہوں نے مانا، صبر کیا، آزمائشیں آئیں، تکالیف سہے، برداشت کیا، صبر و شکر سے معاملہ طے کیا، ان کے لیے آج بھی قرآن تعریف کر رہا ہے۔ دنیا میں رہے عزت سے، مریں گے تو عزت سے، اٹھیں گے تو عزت سے، جنت بھی عزت کی ملے گی۔ تو میرے بھائیو، عیسیٰ روح اللہ آئے، ان کے ساتھ بھی یہودیوں نے وہی کام کیا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، کافی عرصہ 600 سال کے قریب اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا۔ نہ کوئی ہادی آیا، نہ کوئی مقتدی آیا، نہ کوئی پیشوا آیا، نہ کوئی رہبر آیا۔ 600 سال کے قریب اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اسی مکے میں پیدا فرمایا۔ عبد المطلب کے گھر میں عبداللہ کے فرزند و ارجمند آمنہ کے لال محمد اور احمد پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچپن گزرا، چڑھتی جوانی گزری، اور میرے بھائیوں 25 سال کی عمر میں حضور کی شادی ہوئی۔ ابو طالب نے شادی کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، جن سے اولاد ہوئی۔ اور یہ زمانہ بچپن سے لے کر 40 سال تک نبی علیہ السلام کی زندگی، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا۔ مکے والے حضور کے دشمن نہیں تھے۔ 40 سال پہلے پیار کی زندگی، محبت، الفت، امانت دار، امین کہتے، صادق الامین کہتے، سچا کہتے، حسین کہتے، جمیل کہتے، اور دنیا کو کہتے کہ جس نے لال دیکھنا ہو، جس نے بااخلاق انسان دیکھنا ہو، سمجھدار بندہ دیکھنا ہو، رقیق القلب دیکھنا ہو، رحیم بندہ دیکھنا ہو، تو ہمارے ایک محمد ہے، سیمپل ہے۔ یہ مکے والے 40 سال پہلے حضور کی تعریف میں، اور جب بیت اللہ کو شہید کیا گیا، حضور کی عمر 25 سال تھی، تو مکے کے مشرک، مکے کے کافر جمع ہوئے اور اس بیت اللہ کو شہید کیا۔ آگ لگی تھی، نقصان آیا، تو دوبارہ تعمیر کے لیے مشرک بھی تھے، کافر بھی تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ یہ پچھلے جمعے بیان ہوا تھا کہ منکرین، مشرکین اور کافرین کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا اللہ کی عدالت میں۔ تو آج آگے سے بیان ہے کہ جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تو ابو جہل نے، عتبہ نے، عتیبہ نے، ابو لہب نے، ابو طالب نے، بڑے بڑے صدرا، بڑے بڑے اس دور کے وڈیرے جمع ہوئے کہ اللہ کا گھر بنانا ہے، حلال کا پیسہ چاہیے، حلال کے پیسے میں سے پیسہ جمع کرو، اللہ کا گھر بنانا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کا علم ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان کا ایمان تھا کہ اللہ کے گھر میں، مسجد میں، بیت اللہ میں حلال کا پیسہ لگتا ہے، حرام کا۔ تھے کافر، تھے مشرک، تھے بت پرست، مگر حج بھی کرتے تھے، سخی بھی تھے، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے،
ستو اور گھی بھی پلاتے، مہمان نواز تھے، اپنے ماحول میں غرق تھے کہ نبی کوئی نہیں آیا، اتنا عرصہ گزر گیا، بتوں کی پوجا، قبروں کی پوجا، شراب، زنا، قتل عام، فتنہ فساد میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر اللہ کے گھر بنانے کے لیے حلال کا پیسہ طلب کیا، پیسہ اتنا جمع ہوا کہ جو حتیم کی جگہ ہے یہ بچ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پورا اللہ کا گھر بنایا تھا، تو اسٹیمیٹ میں پیسہ اتنا جمع ہوا کہ یہ جگہ نہ بن سکی، اللہ کو منظور تھا ہم غریبوں کے لیے۔ تو جو بیت اللہ کے اندر جا کے نماز پڑھتا ہے، جو اس کا شان ہے، وہ حتیم کا بھی وہی ہے، اس میں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ ابو جہل نے اعلان کیا کہ اللہ کے گھر میں پیسہ حلال کا لگے گا، تو سب نے کوشش کی، اتنا پیسہ جمع ہوا، یہ بیت اللہ جو تعمیر ہوا۔ جب حجر اسود کے لگانے کا ٹائم آیا، وڈیروں میں جھگڑا ہو گیا، قریشیوں نے کہا ہم لگائیں گے، عبد مناف نے کہا ہم لگائیں گے، دوسرے قبائل نے کہا ہمارا وڈیرا لگائے گا، جھگڑا ہو گیا، کھڑے ہو گئے، ہاتھا پائی ہوئی، آخر میں فیصلہ ہوا بھائی لڑو۔ صبح اس گھر میں جو سب سے پہلے آئے گا، سب سے پہلے وہ اس پتھر کو، حجر اسود کو اسی جگہ میں لگائے گا۔ رات کو چلے گئے، ہر وڈیرے کی، ہر سردار کی، ہر چودھری صاحب کی اس دور میں کوشش کی میں جاؤں گا، یہ اعزاز مجھے ملے گا، نام تاریخ میں لکھا جائے گا۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے، فلانے نے یہ حجر اسود لگایا، تو میرے بھائیوں سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، نبی نہیں بنے، نہ قرآن آیا، نہ نبوت کا اعجاز ہوا۔ سب آ کے بڑے حیران ہوئے، بڑی بات ہے، نوجوان بچہ ہے، یہ سب سے پہلے، تو کیونکہ تھے کافر مگر زبان کے پکے تھے، تو انہوں نے کہا ھذا صادق امین، تو سچا ہے، محمد اپنے ہاتھ سے اٹھاؤ اور اس حجر اسود کو چسپاں کرو اسی کونے میں بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جس کو نبی بھی بناتا ہے تو عقل بھی دیتا ہے، قرآن میں ہے، جس کو میں نبی بناتا ہوں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اس کو حکمت بھی دیتا ہوں، عقل سلیم بھی دیتا ہوں، فراست بھی دیتا ہوں، دیانت بھی دیتا ہوں، صداقت بھی دیتا ہوں، رحم دلی۔ تو نبی علیہ السلام نے سوچا کیوں نہ کروں، سب کا دل موہ لوں۔ آپ نے فرمایا سفید چادر لے آؤ، چادر لائی گئی، بچھایا، نبی علیہ السلام نے حجر سے اٹھا کے اس کے درمیان میں رکھا، فرمایا سارے مل جاؤ، کونے کونے سے پکڑو، اٹھاؤ، سارے قریب لے جاؤ۔ جب حجر اسود کو بیت اللہ کے قریب لایا گیا تو سب نے کہا سبحان اللہ، کیا تیری شان ہے، کیا تیرا دماغ ہے، کیا تیرا عقل ہے، کیا تیری سوچ ہے محمد، آپ ہی لگا دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پتھر اٹھایا حجر اسود کا اور کونے میں لگا۔ تو بھائیوں، اسی بات پہ کتنا قدر بڑھا، عزت اور عظمت بڑھی۔ ایک نوجوان بچہ، یہ بوڑھے 80 سال کے گرو جن کو یہ عقل ہی نہ آیا، اور قدر اور احترام کرنے لگے، امانتیں رکھتے تھے، فیصلے کرواتے تھے، اور نبی علیہ السلام خیر خواہ، مہمان نواز، مگر سیرت بھی اعلیٰ اور صورت بھی یکسوئی۔ بہرحال بھائیو، 30 سال، 35 سال، 40 سال کا عرصہ ہوا، اللہ رب العزت نے جو میرے سامنے قرآن ہے، مساجد میں، فلیٹوں میں، تھانوں میں، پارلیمنٹ میں، اسمبلی ہال میں، سینیٹر ہاؤس میں، جھوپڑیوں میں، ہر گھر میں اللہ کا قرآن موجود ہے۔ یہی قرآن اللہ تعالیٰ نے
غار ہرا میں، کرم فرمایا، رحم فرمایا، رب راضی ہوا، اس کی تقدیر ہے، قادر مطلق ہے۔ جبرائیل کو بھیج کر امانت دے کر کہ جا میرا ایک نبی بیٹھا ہے جس کے نام محمد ہے صلی اللہ۔ تو بھائی جبرائیل علیہ السلام آئے غار ہرا میں اور اللہ کے نبی سے آ کے کہا اقرا پڑھیے۔ اب آنے والا نایا، زبان بھی نئی، بول بھی نئے، الفاظ بھی نئے، رات کا آخری لمحہ ہے، حضور غار ہرا میں ہیں، اقرا پڑھیے جناب پڑھیے۔ اب دیکھو جس نے کبھی پڑھا نہ ہو، سبق لیا نہ ہو، پٹی اور تختی اور صف دیکھی نہ ہو، ممبر اور محراب اور استاد کے سامنے بیٹھا نہ ہو، امی ہو، حضور نے فرمایا مانا بیکاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو پڑھا ہوا نہیں، پڑھتا وہ ہے جو سبق لے کے آتا ہے، چاہے انگلش ہو، سندھی ہو، اردو ہو، میتھ ہو، عربی ہو، فارسی ہو، کوئی بھی تعلیم ہو، اس کے لیے استاد چاہیے۔ یہ بولنے والا میرا کوئی مرشد نہیں، میرا استاد کوئی نہیں، میں نے سبق سیکھا نہیں، میں نے قاعدہ پڑھا نہیں، تو مجھے کہہ رہے اقرا مانا بیکارین، نہیں پڑھنے آتا۔ میرے بھائیو، جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو گلے لگایا، نوریوں کا سردار ہے، پورے فرشتوں کا وڈیرا، نوریوں کا بڑا، ادھر پوری کائنات کا بڑا، پورے فرشتوں کا سردار جبرائیل، یہ 14 طبق زمین و آسمان کا محمد کریم سردار ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے پڑھ کر نہیں، جبرائیل نے گلے لگایا، چھوڑ دیا، پھر لگایا، معانقہ کیا۔ نور والا بشر کو گلے لگا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے پیغمبر سے بول اقرا باسم ربک، اقرا پڑھ پڑھ پڑھ، میرے نبی سے بول اقرا باسم ربک، اس کے نام سے پڑھ۔ کس کے نام سے؟ تو بھائیو مسئلہ گیا، ہر کام میں کس کا نام؟ بولو اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع وابتر۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا میں چھوٹا کام ہو بڑا جائز، اگر اس میں بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ کام برکت ہے۔ دکان ہے، تجارت ہے، سواری ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، نکلنا آنا، جو بھی دنیا، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع وابتر۔ اور جس کام میں بسم اللہ نہیں پڑھی، گھر سے نکلا بسم اللہ، آیا تو بسم اللہ، کھانا بسم اللہ، تو بھائی بسم اللہ سے فرمایا اقرا باسم ربک، سونے ہاں اس کے نام سے پڑھ۔ اب جبرائیل نے آگے پڑھا، حضور نے پیچھے پڑھا، 5 آیات، بے اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم۔ اللہ کی تعریف ہے۔ 5 آیتیں جبرائیل نے سنائی، حضور نے پیچھے پڑھا، وہ تو چلا گیا۔ سلام کہہ کے جبرائیل گیا، بہرحال قرآن کا نزول ہوا، ایک لمحہ فکریہ ہے، عجیب منظر ہے۔ اب حضور علیہ السلام انسان، افضل البشر، پوری دنیا سے اعلیٰ اور افضل انسان اور بندہ، ادھر آنے والا جبرائیل نور ہے اور یہ بھی نور ہے۔ جب قرآن کا نور، یہ برہان کا نور، یہ اللہ کا بھیجی ہوئی امانت جب حضور کے سینے میں گئی تو جیسے آج کل ویکسین لگ رہے ہیں، انجیکشن لگا جناب بخار آ گیا، جب قرآن کا نور کا جاکم من اللہ ہے، نور و کتاب مبین، برہان آیا، فرقان آیا، نور آیا، نبی کے سینے میں جب قرآن گیا نا تو پہلا سبب خوف ہو گیا کہ ایک بندہ آیا، نوجوان حسین خوبصورت، اس نے یہ بولا، یہ کہا، یہ کیا، ڈر گئے، خائف ہوئے،
بخار جیسی کیفیت ہوئی، مصلی اٹھایا، لوٹا اٹھایا، تسبیح اٹھائی، گھر تشریف لے گئے، زملونی دسرونی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیوی سے کہا سردی لگ رہی ہے، کمبل دے دو، دسا کھیس، زملونی دسرونی، خیر تو ہے، چہرہ لال ہے، رنگ بدلا ہوا ہے، عجیب کیفیت ہو رہی ہے، تو نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی سے، وہ 40 سال کی، حضور 25 سال کی، اور پھر یہ عمر بڑھی، حضور 40 سال کے اور عمر بیوی کی بڑی، سمجھدار تھی، پیسے والی تھی، تاجرہ تھی، اللہ کی تقسیم ہے۔ حضور نے حال دیا کہ میں ایسے بیٹھا، ایک ایسا آیا، اس نے یوں کہا، وہ یوں کہا، تو میرے بھائیو اس نے نبی علیہ السلام سے کہا آپ سچے ہیں، صادق الامین ہیں، آپ نے آج تک کسی کو نقصان نہیں دیا، لڑتوں کو چھڑانے والے، بگڑوں کو بنانے والے، بیماروں کی شفیعیت یابی کے لیے آپ جیسا تو انسان اللہ نے پیدا نہیں کیا، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کو ذہنی کرے گا۔ بہرحال حضور نے جو کہا تھا زملونی دسرونی، یہ رب کو الفاظ پسند آئے کہ میرے محبوب کے الفاظ ہیں۔ زمل کہتے ہیں یا ایھا المزمل، کمبل کو عربی میں، کمبل جو ہم اوڑھتے ہیں سردیوں میں، شال، اور دسرونی دوسرا ہے، کھیس ہے، بھاری کپڑا۔ نبی نے بیوی سے کہا سردی لگ رہی ہے، ملیریا بخار جیسے ہوتا ہے، سردی لگتی کب کبھی، زملونی دسرونی، نبی گھر بول رہا ہے، عرش والا سن رہا ہے، اللہ نے فرمایا میرا محبوب وکیل ہی یا رب، تیرے بول کی قسمیں، سبحان اللہ، نبی بولے تو اللہ خوش ہوتا ہے، وکیل ہی یا رب، میرا محمد تیری بول کی قسمیں، تو نے کپڑے مانگے، ایک الفاظوں میں، بولوں میں مجھے پسند آئے،